ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ماہرخ ہے۔ ویسے تو میرا تعلق پاکستان سے تھا اور میں نے اپنا بچپن یہیں پر گزارا تھا۔ ہم لوگ زیادہ امیر نہیں تھے۔ ایک عام سے محلے میں رہنے والی میں ایک عام سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میری اماں محلے کے اور بڑے بنگلوں میں رہنے والی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ کچھ ہمارا گزارا یہاں سے ہوتا تھا اور کچھ میرے ابا مزدوری وغیرہ کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا چل جاتا تھا۔ مجھے بے حد شوق تھا اور میں پیسہ کمانا چاہتی تھی۔ ہمیشہ سے ہی مجھے پیسے کمانے کا بہت شوق تھا، کیونکہ میں اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جو زندگی ہم لوگ گزار رہے تھے اس میں رہتے ہوئے میری کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تھیں، جن کو میں اپنے بل بوتے پر پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا۔ جبکہ ماں کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ 10 کلاسیں مجھے پڑھا کر سلائی سکھا دیں گی، پھر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے سلائی کیا کروں گی، کیونکہ مجھے بالکل بھی یہ نہیں کرنا تھا۔ میں پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں اور ابا کو اس بات کے لیے راضی کیا تھا کہ وہ مجھے اچھی تعلیم دلوائیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی بڑے اسکول میں تعلیم دلوا سکتے۔ گھر میں کبھی کبھار تو اس بات کو لے کر جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ میں ان سے یہی کہتی تھی کہ کچھ اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں، جبکہ میری ماں کا کہنا تھا کہ اگر انسان میں کچھ کرنے کی لگن اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو ایک عام سی جگہ سے بھی بہت اچھا سیکھا جا سکتا ہے۔ سیکھنے کا ہنر انسان کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ جگہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ مجھے ایک مہنگے اسکول سے پڑھنا ہے، وہاں سے پڑھنا ہے جہاں پر امیروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ لیکن وہاں کی فیس دینے کے لیے میری اماں کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اور اسی بات کو لے کر ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عام چیزوں کو پسند نہیں کیا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ہر چیز اچھی سے اچھی ہو، اور خاندان کی بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جن سے میں اپنے آپ کو بہت اچھا اور بہتر سمجھتی تھی۔ میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے اور میری باقی کزنز کے درمیان فرق واضح طور پر باقی لوگوں کو نظر آئے۔ اسی لیے جہاں پر باقی سارے رشتہ داروں کے بچے عام اسکول میں پڑھتے تھے، وہیں پر میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی اچھے اسکول سے پڑھائی کروں، تاکہ خاندان والوں پر اس بات کا روپ ڈال سکوں اور میں اپنی ساری کزنز میں سے بہتر بن سکوں۔ اگر عام الفاظ میں یہ کہا جائے کہ مجھے اپنی تعریف کروانا اچھا لگتا تھا اور مجھے باقیوں سے اچھا دکھنے کی اور اچھا لگنے کی خواہش تھی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اسی خواہش کے تحت جانے میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا ہی پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ اماں سے جتنا ہوتا تھا تو وہ میری خواہشات پوری کر دیا کرتی تھی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ لیکن مہنگے اسکول میں پڑھنے والی خواہش تھوڑی سی بڑی تھی اور مشکل بھی۔ ایسے میں میری اماں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میری اماں جن بنگلوں میں جا کر وہاں کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے دیا کرتی تھی، اور پھر میرے مجبور کرنے پر میری اماں نے اپنی ایک پرانی جانے والی سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ایک بار پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ میری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسی خواہش نے اماں کی بات سن کر میری فیس کا خرچہ اٹھایا، اور پھر میں نے مہنگے اسکول میں جانا شروع کر دیا۔ وہاں پر جانے کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو میری اماں ابا اس بات کو لے کر خوش تھے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور کسی اچھے مقام پر پہنچ سکتی ہوں، لیکن دوسری طرف میرے اندر جو پہلے ہی یہ بات موجود تھی کہ میں تھوڑی سی چیزوں پر راضی نہیں ہوتی تھی اور اچھی چیزوں کی خواہش کرتی تھی، اور اب مہنگے اسکول میں جا کر تو میری خواہشات اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہاں پر امیر بچوں کا رہن سہن دیکھ کر میں بھی ویسی ہی زندگی کی خواہش کرنے لگی تھی، اس چیز کو کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم اس کے بغیر زندگی گزار لیتے ہیں اور گزارتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک چیز سے ہم واقف ہو جاتے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے وہ گھومتی رہتی ہے، تو پھر اس چیز کو اپنانے کی خواہش ہم رکھتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ویسی ہو جائے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب میں ان لوگوں کو عیش اور آرام کی زندگی کو دیکھتی تھی تو میرا بھی ویسی ہی زندگی جینے کا دل کرتا تھا۔ اماں ابا مجھے کبھی بھی ایسی زندگی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تو میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ اب جو کچھ بھی تھا وہ مجھے خود ہی اپنے لیے کرنا تھا۔ اسکول کی پڑھائی کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
ویسے تو میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت تھی وہ تو میرے ابا اگلے 10 سالوں میں بھی جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اپنی ایک سہیلی کے مشورے کے کہنے کے مطابق میں نے نرسنگ کا کورس کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کام میں بھی انسان کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں اور انسان اچھا کما لیتا ہے۔ مجھے تو پیسوں سے مطلب تھا، اس لیے میں نے یہی کام سیکھنے کا ارادہ کیا، اور پھر اماں ابا نے بھی مجھے اس بات سے نہیں روکا تھا، بلکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ اگر میں کسی قابل بن جاؤں گی تو اس میں برائی ہی کیا تھی۔ میں نے نرسنگ کا کورس کرنا شروع کر دیا۔ میری ایک سہیلی، اس کی بہن نے بھی یہی کورس کیا تھا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئی اور پھر وہاں پر اسے اچھی نوکری مل گئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں یہ کورس پورا کر کے ملک سے باہر چلی جاؤں، وہاں پر جا کر اچھی نوکری کرنے لگوں، لیکن اماں ابا کو فی الحال میں نے اپنے آگے کے ارادے نہیں بتائے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر ان لوگوں کو میرے آگے کے ارادے معلوم ہو گئے تو وہ کبھی بھی مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا تھا، اور جو کچھ میں نے سوچ لیا تھا اس سے میں نے کبھی پیچھے نہیں رہنا تھا۔ میرا نرسنگ کا کورس پورا ہو چکا تھا اور اب میں پاکستان کے ایک ہسپتال میں نرس بن گئی تھی۔ ایک مقصد تو میرا پورا ہو گیا تھا، لیکن میں اس مقصد کے لیے کام کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں ملک سے باہر چلی جاؤں اور وہاں جا کر زیادہ پیسہ کماؤں۔ لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی ابھی تک مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ملی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ ملا تھا جس کے ذریعے میں جا سکتی۔ ملک سے باہر جانے کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی، جو کہ میرے پاس نہیں تھے۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا جب میرے ساتھ ایک کام کرنے والی نرس نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ اس کے دور دراز کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ایک آدمی کا رشتہ بتایا ہے جو کہ انڈونیشیا میں رہتا ہے اور اسے شادی کرنی ہے، لیکن وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے آیا تھا، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس سے منگنی بھی کر چکی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کہوں تو وہ میرے رشتے کی بات وہاں پر چلا سکتی ہے۔ اس طرح سے یہ تھا کہ میں شادی کر کے وہاں جا سکتی تھی، میرا وہاں جانے کا خواب بھی پورا ہو جاتا اور اس میں میرے پیسے بھی خرچ نہ ہوتے، اور نہ ہی مجھے کسی چیز کی فکر ہونی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آدمی شادی کر کے اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ اماں ابا سے پوچھے بغیر ہی میں نے اپنی سہیلی سے کہہ دیا کہ وہ میرے رشتے کی بات وہاں پر چلائے۔ میں نے اپنی سہیلی سے یہی کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ان جاننے والوں کو اس بات پر راضی کرے، جبکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا اس جگہ پر رشتہ کروا ہی دے گی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور گھر آ کر جیسے ہی میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں جتنی خوش تھی اماں اتنی ہی پریشان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی میری شادی اتنی دور نہیں کریں گے اور ملک سے باہر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، ایسے میں وہ مجھے خود سے اتنی دور کیسے بھیج سکتی ہیں، وہ بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ جسے وہ اپنی اچھی طرح سے جانتی بھی نہ ہو۔ لیکن میں نے بھی اماں ابا کو بتا دیا تھا، ان سے یہی کہا تھا کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں اسی انسان سے شادی کروں گی کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ میں ملک سے باہر جانا چاہتی تھی، اور اگر زندگی مجھے اس کا موقع دے رہی تھی تو میں اسے کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ایک تو کافی عرصے سے میرے رشتے کی بات میرے ایک قریبی کزن سے چل رہی تھی، تھوڑی بہت پہلے مجھے بھی اس میں دلچسپی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، اسی لیے میں نے پہلے تو سوچا کہ میں اسی سے شادی کر لوں گی، لیکن اب جبکہ میرے پاس ایک اچھا موقع تھا تو ایسے میں کیسے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسے میں مجھے اسے اس طرح سے چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے، اور ویسے بھی میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس طرح سے میں اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ میرے لیے میرا کوئی بھی وعدہ اتنا اہم نہیں تھا، سب سے زیادہ ضروری میرے لیے میری اپنی زندگی تھی اور میرے خواب تھے۔ ولید سے شادی کر کے میں ساری زندگی یہاں پر تھوڑے سے پیسوں کے لیے نوکری نہیں کر سکتی تھی، میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی اور ایک امیری کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جبکہ قسمت مجھے موقع دے رہی تھی، تو میں جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے زندگی میں ملنے والا یہ موقع میں ہاتھ سے گوا دیتی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، نہ مجھ پر کسی کی محبت کا اثر ہوتا تھا
اور نہ ہی کبھی میں نے جذبات میں آ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی شاید ہی زندگی میں کوئی فیصلہ دل سے کیا ہو۔ میں اپنی زندگی میں ہر فیصلہ اپنے دماغ سے لیا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے اوپر کسی کی محبت اثر کرتی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کی کوئی اپنائیت مجھے وہی کرنا ہوتا تھا جو میں نے سوچ رکھا ہوتا تھا۔ اماں کی باتیں بھی مجھ پر بے اثر رہیں، پھر بہت کوششوں کے بعد بالآخر وہ میرے آگے ہار گئیں۔ ہمیشہ وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی، ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ابا اس بات پر تیار نہیں تھے، لیکن میری ضد کے آگے ان دونوں کو ہار ماننی پڑتی۔ وجیہہ نے میرے رشتے کی بات چلائی تھی، اور بہت ہی جلدی مجھے اچھا جواب سننے کو ملا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میری تصویر اس آدمی کو بھیج دی ہے، اسے میں پسند آ گئی ہوں، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان آئے گا، مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں تو یہ بات سنتے ہی جیسے ہوا میں اڑنے لگی، لیکن میری اماں ابا شدید پریشان تھے۔ جب یہ بات ولید کو معلوم ہوئی تو اس نے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے اماں ابا نے ان سے کہا تھا کہ وہ مجھے سمجھائیں، شاید اس کی بات سمجھ کر میں اپنا فیصلہ بدل لوں، لیکن میں جو ایک بار فیصلہ کر لیا کرتی تھی اس سے کبھی بھی 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ولید نے بھی اپنی پرانی 7 سال کی محبت کا واسطہ دے کر مجھے روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت میرے اوپر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا اور امیر ہونے کی دھن سوار تھی۔ جو زندگی میں نے بچپن سے دیکھی تھی، جیسی زندگی کا خواب میں نے دیکھا تھا، اب کہیں جا کر ویسی زندگی مجھے ملنے والی تھی، تو میں کیسے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ اب تو کسی کی کوئی بات میرے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ولید کو بھی میں نے صاف صاف انکار کر دیا، اسے یہی کہا کہ میں صرف اس سے شادی کرنے کا کہا تھا، میں نے شادی کی بات نہیں کی تھی، جس طرح سے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں۔ بہت سمجھانے کے بعد وہ بھی ہار کر واپس چلا گیا۔ اس وقت تو مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ آدمی پاکستان آیا۔ وہ کہیں سے بھی کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکا تو نہیں تھا، وہ تو 40-45 سال کی عمر کا آدمی تھا، لیکن مجھے پھر بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، شادی کے سارے انتظامات بھی اسی آدمی نے کیے۔ میری دوست وجیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کافی امیر ہے۔ میری مرضی کے آگے کہاں کسی کی چلتی تھی، اور میں ابا اماں نے مجبور ہو کر میری شادی اس آدمی سے کروا دی جسے میں نے کرنا چاہتی تھی۔ شادی کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں لے آیا، اور اسی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان کتنا امیر اور پیسے والا ہے۔ 2 دن گزرے تھے جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ جب یہ رشتہ ہوا تھا میرے جانے کے سارے کاغذات اسی وقت تیار ہو گئے تھے، اور اسی لیے اب جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو جانے کے لیے بے حد خوش تھی۔ خوشی خوشی میں نے اپنی ساری تیاری کی، ہم ملک سے باہر جا رہے تھے، اور پھر میرے ماں باپ نے اپنی دعاؤں سے مجھے رخصت کر دیا، اور میں پاکستان سے انڈونیشیا اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ اس نئے شہر میں آ کر تو میں اپنی پرانی ساری باتیں سب لوگوں کو بھول چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس شہر میں گھمایا پھرایا، ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ جیسی زندگی میں گزارنا چاہتی تھی ویسی زندگی مجھے مل گئی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور یہ 1 مہینہ میری زندگی کا سب سے اچھا مہینہ تھا، اور اس 1 مہینے میں ایک بار بھی میری بات اماں ابا سے ٹھیک سے نہیں ہو پائی تھی۔ وہ جب بھی مجھے فون کرتی تو میری ان سے تفصیلی گفتگو نہ ہوتی، بس حال احوال کے بعد میں فون بند کر دیتی، کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا میں کبھی بیٹھ کر ان سے تفصیل سے گفتگو کر سکتی۔ میں اپنی نئی زندگی میں آ کر اتنی مگن ہو چکی تھی، اپنی دوستوں کو تو کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے والدین کی خیر خبر لینا بھی چھوڑ دی، اور جس انسان کی خاطر میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنے سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، آخر کار اس انسان کا بھی مجھ سے دل بھر گیا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہی گزرے تھے جب میرے شوہر نے مجھے وہ اہمیت دینی چھوڑ دی تھی جو مجھے پہلے دیا کرتا تھا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرا شوہر کسی اور میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ اسے تو میری کوئی ضرورت نہیں تھی، پہلے جو مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتا تھا، اور اب میرا اس گھر میں موجود ہونا اس سے برداشت نہیں تھا۔ اگر میں اس سے کسی بات پر سوال کرتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ یہ ساری چیزیں میں کچھ عرصے کے لیے تو برداشت کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ اپنے پیچھے میں ساری کشتیاں جلا آئی ہوں اور میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے یہیں پر اپنا گزارا کرنا تھا۔
لیکن آہستہ آہستہ میرے شوہر کی مار پیٹ اور اس کی زیادتی بڑھتی گئی اور وہ بالآخر نئی بیوی کو بیاہ کر لے آیا۔ وہ لڑکی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اور اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ انسان ایسا ہی تھا، خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرتا تھا اور تھوڑے عرصے کے بعد ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کا دل بھی بھر گیا اور اس کی زندگی میں مجھ سے خوبصورت اور جوان لڑکی آ گئی تھی، تو اس نے مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ وہ آدمی تو ایسا ہی تھا، مجھ سے پہلے ہی بھی جانے وہ کتنی لڑکیوں سے شادیاں کر چکا تھا، میرے بعد بھی جانے کتنی لڑکیوں سے شادی کرے گا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اب میرے پاس واپس آنے کے علاوہ اور تو کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میں واپس تو کسی صورت بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں واپس جاؤں گی تو سبھی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ پر ہنسیں گے، جبکہ میں کبھی بھی کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی ہار میں نے نہ تو کبھی قبول کی تھی اور نہ ہی زندگی میں کبھی آگے کرنے والی تھی۔ جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ واپس جا کر سب کی نظروں میں اپنا تماشا تو ہرگز نہیں بنوا سکتی تھی، اسی لیے یہاں پر رہتے ہی میں نے نوکری کرنے کا ارادہ کیا۔ پاکستان میں بھی تو میں نرس کا کام کرتی تھی، تو ایسے میں یہاں رہ کر بھی تو وہی کام کر سکتی تھی۔ اب میں نے ویسے ہی کیا۔ یہاں کے ایک قریبی ہسپتال میں میں نرس بن گئی۔ ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، لیکن وہاں سے ملنے والے تنخواہ سے میری زندگی نہیں تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بغیر بھی میں ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کافی پیسوں کی ضرورت تھی اور میری تنخواہ سے مجھے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے۔ اسی لیے میں نے الگ سے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اس اسپتال میں باقی کام کرنے والی نرسوں سے میری جان پہچان تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، ہر اس انسان سے بنا کر رکھتی تھی جس سے مجھے کوئی فائدہ مل سکتا۔ اور پھر مجھے ایسا راز معلوم ہوا تھا جو آج سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر کام کرنے والی ایک نرس نے مجھے اس کام کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ مل کر یہ کام کروں گی تو مجھے اتنے پیسے دے گی کہ میرے دن بدل جائیں گے۔ پیسوں کے لیے تو میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر آنے والے لوگوں سے پیسے لے کر حمل ضائع کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولاد نہیں چاہتے، یا پھر ایسے لوگ جو کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے چھپانے کے لیے یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اس نرس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اس کام کے لیے منہ مانگی رقم دیتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات مجھے راز رکھنی ہوگی اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا ہوگا۔ میں نے سوچنے کے لیے تو وقت مانگا ہی نہیں تھا۔ جب پیسوں کی بات آئی تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی اور پھر اس طرح سے میں انڈونیشیا کے ایک اسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والے کچھ لوگوں سے پیسے لے کر حمل بھی ضائع کرتی تھی۔ اس کام میں مجھے اتنے پیسے مل جایا کرتے تھے کہ میرے وارے نیارے ہو رہے تھے۔ میں یہاں پر اپنے بلبوتے پر اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے لالچ میں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ مجھے صرف اپنے عیش و آرام سے غرض تھی اور وہ سب کچھ پورا ہو رہا تھا۔ ایسے میں نے نہ تو کبھی کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ اب تو میں اس سارے کام میں ایکسپرٹ ہو گئی تھی۔ ایک دن اسی طرح ایک پاکستانی آدمی میرے پاس آیا اور بولا کہ تم کیوں غیر ملکیوں کے لیے کام کرتی ہو؟ میں تمہیں اس سے اچھی نوکری دوں گا جس میں تمہیں صرف پاکستانیوں کے لیے ہی کام کرنا ہوگا، اور اتنے پیسے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہ سکو گی۔ مجھے تو پیسوں سے مطلب تھا، مجھے اس چیز سے کیا غرض تھی کہ میں غیر ملکیوں کا کام کر رہی ہوں یا پھر پاکستانیوں کا۔ اور جتنے پیسے اس آدمی نے مجھے بتائے تھے وہ تو میں یہاں کے 2 مہینے کی سیلری سے بھی زیادہ تھے۔ جب مجھے اس کام کے وہاں پر زیادہ پیسے مل رہے تھے تو ایسے میں مجھے تو وہی جگہ اپنے لیے ٹھیک لگی اور میں تو وہیں پر کام کرنا چاہتی تھی جہاں سے مجھے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ زیادہ پیسوں کی بات سن کر میرا لالچ مزید بڑھ گیا اور میں فوراً مان گئی۔ اور ویسے بھی اب تو میں حمل ضائع کرنے میں ایکسپرٹ ہو چکی تھی اور آنے والا آدمی بھی شاید یہ بات جانتا تھا کہ میں اس کام میں کافی تجربہ رکھتی ہوں، اسی لیے شاید مجھے اپنے کام کے لیے رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اتنے پیسوں کی آفر دے رہا تھا۔
میرے ماننے کی دیر تھی کہ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ اپنے اڈے پر لے گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر تو سارے مریض مرد ہی تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیسے ممکن تھا۔ میں اس آدمی سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی سوال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جس کام کے لیے رکھا گیا ہے، جس کام کے لیے یہاں لایا گیا ہے، مجھے صرف وہی کرنا ہے۔ تبھی بنا کوئی سوال کیے پہلے مریض کو تھیٹر میں لے گئی۔ جیسے ہی میں کانپتے ہاتھوں سے آپریشن کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تو چیخ نکل گئی، کیونکہ میں جیسا سمجھ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ مرد کے روپ میں ایک لڑکی تھی جس کا حلیہ مردوں جیسا بنایا گیا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر تھی کہ آخر اس لڑکی کا حلیہ ایسا کیوں بنایا گیا تھا، اور وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور یہاں پر کیا کر رہی تھی۔ بہت سارے سوال میرے دماغ میں ایک ساتھ اٹھنے لگے، لیکن کسی کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ لڑکی دکھنے میں کم عمر تھی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 18 سال یا اس سے زیادہ 19 سال کی ہوگی، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ خیر، مجھے جس کام کے لیے یہاں بلایا گیا تھا مجھے تو وہی کرنا تھا۔ میں نے وہ کام کیا جس پر طے شدہ رقم مجھے دے دی گئی، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ لیکن گھر واپس آنے کے بعد بھی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر تو بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں جن کے حلیے مردوں کی طرح بنائے گئے تھے۔ دکھنے میں تو کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا، لیکن سمجھتا کہ یہ سارے مریض مرد ہی ہیں، جس طرح میں پہلی بار میں دھوکہ کھا چکی تھی۔ لیکن اب جب کہ ایک لڑکی کا میں آپریشن کر کے آ گئی تھی، ایسے میں ساری حقیقت معلوم ہو گئی، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ وہ باقی ساری لڑکیاں تھیں۔ لیکن وہ سب لڑکیاں تھیں کون، اور اس آدمی کا ان سے کیا تعلق تھا، اور وہ لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ بہت سارے سوال تھے جو میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہے تھے، اور اس راز کو جاننے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی گھر آ کر اتنا اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں اپنا کام ختم کر کے سب کچھ ایسے ہی بھول جاتی تھی جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ شاید اس لیے کہ آج سے پہلے جب میں یہ کام کرتی تھی تو مجھے اپنے مریض کے بارے میں سب پتا ہوتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے یہ سب کروانا چاہتے ہیں، لیکن اب تو ساری بات ہی الگ تھی۔ ان لڑکیوں کو کون یہاں لایا تھا، اور یہ سب ان کے ساتھ کیسے اور کیوں ہو رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کا کوئی سر پیر میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا، اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، مجھے صرف اپنا کام کرنا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا، اور نہ ہی اس بارے میں کسی سے ذکر کرنا ہے۔ اگلے دن دوبارہ اپنے کام پر گئی۔ دوبارہ سے میرے سامنے کم عمر لڑکی موجود تھی جس کا حلیہ مردوں کے جیسا تھا۔ ایک تو میرا دل کیا کہ میں اس سے اس بارے میں سوال کروں، لیکن کیونکہ مجھے پہلے دن سے ہی کہا گیا تھا کہ مجھے کوئی بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے میں خاموش رہی اور اپنا کام کر کے گھر واپس آ گئی۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا۔ میں جانتی تھی اپنا کام کر کے گھر واپس آ جاتی، لیکن اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سب لڑکیاں ہی تھیں جن کو مردوں کا حلیہ دیا گیا تھا تاکہ دیکھنے والے دھوکہ کھا جائیں۔ اب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بارے میں میری دلچسپی لینے لگی۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس حقیقت کو جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جتنا اس کو نہ جانوں گی، اس بارے میں سوچنے سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی میرا دماغ مجھے اس پر مجبور کرتا تھا کہ مجھے اس کو جاننا ہے اور اس کے پیچھے کا راز جاننا چاہیے کہ آخر وہ ساری لڑکیاں کون ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح پھر میں نے جب اس چیز کا ارادہ کیا، اس بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب میں کچھ سوچ لیتی تھی تو پھر اپنے طریقے سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتی تھی۔
میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے اس راز کو جاننا بھی ہے، لیکن مجھے کسی کی نظروں میں بھی نہیں آنا۔ مجھے یہ کام چھپ کر کرنا تھا کہ اگر کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر ہو جاتی کہ میں اس راز کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں، تو وہ لوگ مجھے جان سے مارنے میں بھی 1 سیکنڈ بھی دیر نہ کرتے، کیونکہ اتنے دنوں میں یہ تو جان چکی تھی کہ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کا تعلق کسی بڑے اور خطرناک گینگ سے تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے طور پر اس بات کو جاننے کی کوشش کرنی شروع کر دی، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک بہت بڑی خبر میرے سامنے موجود تھی۔ کبھی میں چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سنتی تھی، تو کبھی اپنے طور پر کچھ ثبوت اکٹھے کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے ایک لڑکی سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر اسے کہاں سے لایا گیا ہے۔ جب اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی، اس کا کہنا تھا کہ اسے پاکستان سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ایک بہت ہی اچھے اور شریف گھر سے تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی ایسے ویسے معاملات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے صرف اپنی پڑھائی کرنی تھی، اپنی پڑھائی پر ہی سب سے زیادہ دھیان دیتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جایا کرتی تھی، جہاں پر اس کی ملاقات مایا نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ لڑکی سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکی خود سے ہی اسے دوستی بڑھانے لگی، اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مایا ایک اچھی لڑکی ہے۔ صرف اس کا حلیہ اچھا نہیں تھا، وہ کافی ماڈرن لڑکی تھی، اسی لیے وہ بھی دور رہتی تھی۔ لیکن جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ بول چال میں اور ویسے بھی وہ لڑکی اچھی ہے، تو اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ مایا کے ساتھ دوستی آہستہ آہستہ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنی سب سے اچھی دوست ماننے لگی۔ پھر ایک دن مایا نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہا۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی سہیلی کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن اس کی سہیلی مایا نے اسے مجبور کیا، اسے اپنی دوستی کے واسطے دیے، اور یہی کہا کہ اگر ایک دن اگر وہ دیر سے گھر چلی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اپنی اکلوتی اور بیسٹ فرینڈ کو ناراض نہ کرنے کے ڈر سے اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ مایا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مایا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، وہاں پر اسے جوس کا گلاس پلایا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ الگ ہی دنیا میں موجود تھی۔ اسے ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں پر اس کے علاوہ اور بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اسے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیا گیا ہے، اور پھر یہاں لا کر ان لڑکیوں کو ہر طریقے سے استعمال کیا گیا، اور پھر جو لڑکی غلطی سے حاملہ ہو جاتی تھی اسے یہاں لایا جاتا تھا اور حمل ضائع کر دیا جاتا تھا تاکہ ان سے مزید کام لیا جا سکے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ اس لڑکی نے رو کر مجھے اپنی ساری کہانی بتا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتی ہے اور اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اور اس دن پہلی مرتبہ کسی کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جو پتھر بنی بیٹھتی تھی، اب مجھے احساس ہوا تھا کہ جو بھی تھا میں بھی ایک عورت تھی، اور اس کم عمر لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر مدد کی درخواست کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ اگر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور یہی کہا تھا کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ان کی مدد کروں گی۔ اور اس دن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں دولت اور لالچ سے نکل کر بھی کچھ سوچنا چاہیے، اور اس دن پہلی مرتبہ میں نے اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچا تھا، اور اس کام کو اپنا مقصد بنایا کہ مجھے کیسے بھی کر کے ان ساری لڑکیوں کو یہاں سے رہا کروانا تھا، انہیں اس جہنم سے باہر نکالنا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں، اسی لیے مجھے بہت مشکل اٹھانی پڑے گی، لیکن اب میں کوئی بھی مشکل اٹھانے کے لیے تیار تھی، لیکن کبھی بھی ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا کہ کس طرح سے میں نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے تھے، اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا میرے پاس یہ آخری موقع تھا۔ اسے میں اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے کافی سال گزر گئے تھے، اور ان سالوں میں مجھے اتنا تجربہ تو ہو گیا تھا کہ کس کام کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے میں خود سے کچھ نہیں کر سکتی،
مجھے اس بارے میں پولیس سے مدد لینی ہوگی، تبھی میں نے ان لڑکیوں کی مدد کر سکتی ہوں، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر یہ بات پولیس میں گئی تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی مجرم سمجھ کر سزا دی جائے، لیکن مجھے اپنی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مجھے ان ساری معصوم لڑکیوں کی پرواہ تھی اور میں ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ ہی کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میں نے سوچ کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے یہاں پر پولیس کو اطلاع کر دی اور میری اطلاع کے مطابق یہ بات سچ نکلی کہ پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا اور ساری لڑکیوں کو رہا کروا لیا اور اس گھٹیا گروہ کو گرفتار کر لیا گیا جو کہ پاکستان سے لڑکیوں کو اغوا کر کے یہاں پر لاتے تھے، انہیں مختلف ذریعوں سے ان کا استعمال کرتے تھے۔ کچھ لڑکیوں کو آگے بھیج دیا جاتا تھا اور کچھ کو اپنے مقصد کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس حد تک ہو سکتا تھا وہ ان لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ یہاں پر موجود ان ساری لڑکیوں کو رہا کروا دیا گیا جو ان لوگوں کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی تھی، یا پھر ان لڑکیوں کو انہوں نے جہاں بھیجا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لے گی اور ان ساری لڑکیوں کو رہا کروا لے گی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لڑکیوں کو اغوا کر کر کے یہاں لایا جاتا تھا۔ ان سے زبردستی وہ کام کروائے جاتے تھے جو کہ کوئی بھی لڑکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر تو یہ سارا معاملہ طے پا گیا تھا اور لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھر بھیجنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ پاکستان سے لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے ان لوگوں کو بھی تو پکڑنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ اس معاملے کو جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں ختم ہونا تھا۔ اس سلسلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو کہ اس کام میں ملوث تھے۔ مجھے لڑکیوں کی مدد کرنے کی وجہ سے بہت ساری سچائی پولیس کو بتانے کی وجہ سے کوئی سزا نہ ملی تھی اور مجھے اس بات پر رہا کر دیا گیا تھا کہ میں نے بہت ہمت کی اور ہمت نہیں ہاری اور بہادری سے ان لڑکیوں کے لیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور ان لوگوں کو بحفاظت ان کے گھر پہنچانے میں بھی مدد کی تھی اور اس معاملے میں جہاں تک ممکن ہو سکا تھا اپنا کام سر انجام دیا تھا اور لڑکیوں کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا تھا اور اب میں بھی اپنے ملک واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے نوکری اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب میں واپس آ کر اپنے والدین سے ملنا چاہتی تھی اور اپنی وہی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتی تھی جیسے پہلے تھی۔ میں نے دولت کی لالچ میں آ کر بہت قیمتی رشتے کھو دیے تھے اور اب میں مزید ان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ان لڑکیوں کی کوئی بات سن کر مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ والدین کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اپنے ملک کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں اپنا ملک واپس آ گئی تھی۔ واپس آ کر میں نے اپنے اماں ابا کو ہر بات ساری حقیقت بتا دی تھی کہ کس طرح جس انسان کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس انسان نے مجھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرے اماں ابا نے دوبارہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس دن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ والدین کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا والے کبھی بھی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ میں نے پاکستان آ کر دوبارہ سے اسی اسپتال میں وہاں کام کرنا شروع کر دیا جہاں پہلے کیا کرتی تھی۔ اب میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرتی تھی۔ اب میں صرف اللہ کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ لوگ ایسے جلدی جلدی ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ نہ ہی میں پیسوں کے لیے کوئی ایسا کام کرتی تھی جو کہ غلط ہوتا تھا۔ کبھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ ولید کی خبر مجھے ملی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ ابھی بھی مجھ سے ہی شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جس کی محبت کو میں ٹھکرا کر چلی گئی تھی وہ انسان ابھی تک میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو اب بھی اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اسی لیے میں یہ چاہتی تھی کہ زندگی میں کوئی اچھی لڑکی شامل ہو، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس کی محبت دیکھ کر اور اماں کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے بہت عرصے تک میرا انتظار کیا ہے۔ اب جب میں واپس آ چکی ہوں
تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، تو ایسے میں مجھے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ اس کی خوشی کی خاطر اور اماں ابا کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی ولید سے ہو گئی۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اصل خوشی پیسے میں ہوتی ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ کبھی بھی پیسے سے اصل خوشی نہیں ملتی۔ ہماری اصل خوشی ہمارے قریبی لوگوں سے جڑی ہوتی ہے، ہمارے رشتوں سے جڑی ہوتی ہے، اور ان سے جو واقعی میں ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہمیں زندگی میں اصل خوشی دے سکتے ہیں، اور ولید سے شادی کرنے کے بعد مجھے اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر چکی تھی۔ اس میں اب نہ تو کوئی دھوکہ تھا، اور نہ ہی کوئی جھوٹ تھا، اور نہ ہی کوئی لالچ تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ پھر میرے اماں ابا مجھے اس طرح خوش دیکھ کر خوش تھے، اور اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ والدین اگر ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر ہم کبھی ان کی بات نہیں مانتے تو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔